السلام علیکم ویورز، آج آپ ایک ایسی عورت کا قصہ جاننے جا رہے ہیں جس کو تاریخ کی بدترین عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جب روم پر سیزر الستر حکومت کرتا تھا۔ فلسطین کی زمین پر الستر کا مقرر کردہ گورنر ہیروڈ اعظم حاکم تھا۔ ان دنوں فلسطین کی زمین تجارتی اور زراعتی لحاظ سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے گورنر ہیروڈ روم کے سیزر الستر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے یروشلم کے یہودیوں میں بھی کافی مقبول تھا۔ ہیروڈ کے استبل کی ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص اسے اپنی بیوی بنانے کے خواب دیکھتا، لیکن ہیروڈیس میں جتنا حسن تھا اتنا ہی غرور تھا۔ اس کے مطابق اس کا حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا کوئی بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیس کی یہ خواہش آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگی تھی۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو چکی تو بادشاہ ہیروڈ افتتاح کے لیے خود تشریف لائے۔ اس دن یروشلم میں جشن کا سماں تھا۔ اس جشن میں ہیروڈیس بھی شامل تھی۔ اسی دوران ہیروڈیس کی ملاقات ہیروڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی۔ فلپ ہیروڈیس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ چنانچہ فلپ ہیروڈیس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کیساریا لے گیا۔ ہیروڈیس جھونپڑی سے ایک محل میں آ چکی تھی۔ اسے ہر وہ چیز حاصل تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اب اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ فلپ، جس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ ہیروڈیس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور کیساریا کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر وہ امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ایک کنیز نے اسے بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ لوگ اپنی مرادیں لے کر جاتے اور کامیاب لوٹتے تھے۔ پھر وہی کنیز ہیروڈیس کو لے کر اس بوڑھی عورت کے پاس چلی گئی۔ بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ لوگ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ یہ سن کر ہیروڈیس بہت خوش ہو گئی، مگر بوڑھی عورت نے پھر سے بولا کہ تیری اولاد گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ یہ سن کر ہیروڈیس وہاں سے چلی گئی۔ چند ہی دنوں بعد ہیروڈیس امید سے ہوئی اور اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سیلونی رکھا گیا، مگر فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ اسے تو اپنے تخت کے لیے ایک وارث یعنی لڑکا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہیروڈیس کی اہمیت محل میں پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں بعد فلسطین کا بادشاہ ہیروڈ اعظم چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کا سب سے چھوٹا اور کم آمدنی والا حصہ فلپ کے حصے میں آیا۔ اس کے چھوٹے بھائی اینٹیپاس، جسے ہیروڈ دی سیکنڈ کہا جاتا ہے، اسے بڑا اور زیادہ آمدنی والا حصہ اس کے حصے میں آیا۔ ہیروڈیس اور اینٹیپاس کی ملاقات ہیروڈ کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹیپاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ اسے ہیروڈیس سے پہلی ملاقات میں ہی عشق ہو گیا، لیکن اس میں قصور اینٹیپاس کا نہیں بلکہ ہیروڈیس کا تھا، جس نے اپنی اداؤں سے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔
اب ہیروڈیس فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے بادشاہوں کو دعوت دی گئی۔ اینٹیپاس تو جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیس کی محبت میں کھنچا چلا آیا، حتیٰ کہ ہیروڈیس نے اپنے حسن کے بلبوتے پر اینٹیپاس سے وعدہ لیا کہ وہ ہیروڈیس کو اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا۔ دونوں ایک دن موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اسی واقعے کی وجہ سے فلپ اور اینٹیپاس کے درمیان کئی جنگیں بھی ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت کے بعد دونوں حکومتوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیس اینٹیپاس کے حصے میں آئی۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور احسن تھا۔ لوگ چوک در چوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں یہودی عالم رومی سلطنت کے ماتحت ہوتے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر قسم کے خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے اور اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹیپاس نے تو اس طرف توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیس جو کہ اس وقت کی ملکہ تھی، اس نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے باغ کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ ہیروڈیس نے کئی بار اینٹیپاس کو اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کریں، مگر اینٹیپاس نے منع کر دیا۔ ہیروڈیس کی بیٹی سیلونی، جس کی خوبصورتی نے اس کی ماں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، کئی شہزادے اور بادشاہ اس کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسی معصومیت اور نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور دعوت غنیٰ دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں تمہیں دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دی۔ وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی کہ ایک قیدی نے اسے انکار کیا۔ وہ انتقام کی آگ میں جلتی رہی، حتیٰ کہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آ پہنچا، جس میں روم کے حکمران اور نمائندے مدعو تھے۔ بادشاہ کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ہیروڈیس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا۔ آج میری بیٹی سلونی آپ کی خدمت میں رقص کرے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو کئی سالوں سے اس رقص کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ بادشاہ سیلونی کو اپنا وارث بنانے کا اعلان کرے۔ پھر رقص شروع ہوا۔ یہ رقص بے حیائی سے بھرپور تھا، جس میں سیلونی 7 رنگ کے لباسوں میں ملبوس تھی۔ اس نے رقص کے دوران ایک ایک کر کے سارے لباس اتار دیے۔ یہ رقص کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ سب درباری اور خود بادشاہ بھی بغیر پلک جھپکائے رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا، مانگو کیا مانگتی ہو؟ اس بدبخت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر بیٹھا، کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد روم کا سیزر ٹائریس اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا۔ اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ ایگریپا نے اینٹیپاس کو شکست دی۔ اینٹیپاس کو زنجیریں پہنا کر سرعام روم لے جایا گیا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی زنجیروں میں جکڑے روم کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ روم کے بادشاہ نے ان دونوں کو روم کے صحرا میں پھینکوا دیا۔ وہیں بھوک اور پیاس سے ان کی موت ہو گئی۔ جہاں تک سیلونی کی زندگی کی بات ہے تو اس کی ساری زندگی ایگریپا کی غلامی میں گزر گئی۔ غرور اور تکبر کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، کیونکہ غرور اور تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جی تو ویورز، آپ کو میری یہ آج کی سٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔